اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ نگاہ ڈالیں تو ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مصائب، مختلف مشکلات، پیاروں کی شہادت اور طرح طرح کی ایذا رسانیوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی کہتے ہوئے نظر آئے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ اسی اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ نے اور خلفائے احمدیت نے بھی ہمیشہ ہمیں اسی بات کی تلقین کی ہے کہ جو ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا، کسی بھی قسم کی تکلیف کے مقابل پر، کسی بھی قسم کی توہین کے مقابل پر وہی ہم نے اپنانا ہے۔ ہمیں تو یوں نظر آتا ہے کہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بزبان شاعر محبت سے گھائل کیا آپ نے، دلائل سے قائل کیا آپ نے، جہالت کو زائل کیا آپ نے، شریعت کو کامل کیا آپ نے، بیان کر دیے سب حلال و حرام، علیک الصلاۃ و علیک السلام۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام راہ ہدا ہے اور آج کے اس پروگرام میں خاکسار کے ساتھ یہاں لنڈن اسٹوڈیو میں موجود ہیں نصیر احمد قمر صاحب، جبکہ اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے منصور احمد ضیاء صاحب۔ آپ دونوں مہمانوں کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور خاص طور پہ ناظرین آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں کیونکہ یہ پروگرام راہ ہدا آپ کا پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ہمارا لینڈ لائن نمبر ہے، اگر براہ راست ہم سے بات کرنا چاہیں تو لینڈ لائن نمبر استعمال کریں، لیکن اگر ٹیکسٹ میسج کے ذریعے یا وائس میسج کے ذریعے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچانا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر ضرور نوٹ کر لیں۔ پروگرام راہ ہدا جو آج 5 دسمبر سن 2020 ہفتے کے روز GMT وقت کے مطابق شام 4 بجے آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کیا جا رہا ہے، یہ اب سے تقریباً 57 منٹ تک جاری رہے گا اور اس دوران آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں جس کا تعلق ہستی باری تعالیٰ سے ہو، قرآن کریم سے ہو، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ اسلام، تاریخ احمدیت یا عقائد جماعت احمدیہ سے ہو تو ضرور اس پروگرام میں کریں۔ گزشتہ 2 پروگراموں سے ہم نے خاص طور پہ اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا ہے کہ جب کبھی بھی مقدس ہستیوں کی توہین کی جاتی ہے تو خود ان ہستیوں کا کیا اسوہ رہا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا، اور اسلام کی اس نشأت ثانیہ کے دور میں حضرت بانی جماعت احمدیہ اور آپ کے خلفاء نے ہماری کیا رہنمائی کی۔ محترم نصیر قمر صاحب، ہم نے گزشتہ 2 پروگراموں میں ایک سلسلے کے تحت ہم نے آغاز کیا ہے اور ہم نے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو چند ایک واقعات جن کا وقت کی مناسبت سے ذکر ہو سکتا تھا اور اس موقع پر آپ کی رہنمائی کیا رہی وہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ آج کے پروگرام میں چاہوں گا کہ جو ایک تقریباً 38 سال کا طویل دور ہے خلافت ثالثہ اور خلافت رابعہ کا، اس میں ہمیں بتائیں کہ کیا واقعات رونما ہوئے اور ہماری رہنمائی خلفاء نے کیا کی۔ دیکھیں، اسلام کے مخالفین کا وتیرہ شروع سے جو رہا ہے وہ آج بھی ہے، اور دن بدن چونکہ آج کل
نشریات کے مختلف نئی نئی صورتیں پیدا ہو چکی ہیں، تو ان کا جو اسلام کے خلاف زہر ہے وہ اسے بھی ان جدید ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے مختلف پلیٹ فارم پر زیادہ شدت کے ساتھ پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک طرف جہاں وہ اپنی اس روش پر قائم ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، دین اسلام کے خلاف، قرآن مجید کے خلاف من گھڑت بے بنیاد روایات کو بنیاد بناتے ہوئے قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات اور ارشادات اور اسوہ حسنہ سے کے بالکل برعکس خود ساختہ نتائج اختیار کرتے ہوئے ان مقدس وجودوں پر اور اس مقدس کلام پر نہایت ہی سوقیانہ زبان استعمال کرتے ہوئے اور بڑی بے شرمی اور بے حیائی اور ڈٹائی سے اعتراضات کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور آج کل کے زمانے میں جو مزید باتیں داخل ہو چکی ہیں، جس میں مختلف قسم کے خاکے بنانا، کارٹون بنانا یا بعض فلمیں بنانا، یہ وہ اپنی اس روش پر قائم ہیں۔ اس کے مقابل پر جماعت احمدیہ وہ جماعت ہے جو قرآنی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق صحیح رنگ میں اس کا رد کرتی ہے، اور قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مقدس ہستیوں کی عفت و عصمت اور ان کے تقدس کی حفاظت کے لیے سینہ تان کر کھڑی ہوتی ہے۔ دوسرے مسلمان بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات اور قرآن مجید سے محبت کا دم بھرتے ہوئے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے چونکہ وہ آسمانی قیادت اور رہنمائی سے محروم ہیں، اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا جو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے بعد خلافت احمدیہ کی صورت میں ظاہر فرمائی ہے۔ اس کی وجہ سے ان کے جو رد عمل اس قسم کے توہین آمیز واقعات کے مقابل پر رونما ہوتے ہیں، ان میں کئی قباحتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ہوش کی بجائے ایسے جوش سے کام لیتے ہیں جس کے نتیجے میں صورتحال مزید بگڑتی ہے، اور مخالفین کو اسلام پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کریم پر اعتراضات کے مزید مواقع ملتے ہیں۔ اور پھر مسلمانوں کا جو رد عمل ہے وہ آپس میں بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، ایک جگہ پہ ایک قسم کا رد عمل ظاہر ہو رہا ہے، دوسرا اس کے برعکس بات کر رہا ہے۔ مثلا حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے دور میں ایک بہت بڑا واقعہ جو ہوا وہ یہ کہ ایک شخص سلمان رشدی نامی نے شیطانی آیات کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور اس نے ایسی چیزوں کو نشانہ بنایا، ایسی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے اسلامی تعلیمات کو نشانہ بنایا جو بالکل غیر مستند تھیں، من گھڑت تھیں، خلاف واقعہ تھیں، جھوٹ پر مبنی تھیں، اور اس کے مقابل جو درست روایات تھیں اس کو اس نے نظر انداز کیا اور لکھا اس طرز پہ کہ جی یہ تو ایک ناول ہے۔ اور پھر آزادی تحریر اور آزادی ضمیر اور آزادی تقریر کے آڑ میں اس نے نہایت ہی بیہودہ زبان استعمال کرتے ہوئے ان بزرگ ہستیوں کو نشانہ بنایا۔ اب اس پہ ہوا یہ کہ مزید کہ ایران کے جو لیڈر تھے امام خمینی، انہوں نے کہا کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ اب جب یہ بات ہوئی تو بہت سارے مسلمانوں نے اس بات کو سامنے رکھ کے ہنگامے بھی کیے، توڑ پھوڑ بھی کی، فساد بھی کیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے مزید حالات مشکل ہو گئے، اور مسلمان حکومتوں کے لیے بھی مسائل پیدا ہو گئے، اور پھر زیادہ تر اس کا نقصان خود مسلمانوں کو ہی ہوا، یعنی مادی لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی، اور مذہبی لحاظ سے بھی۔ ایسے موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے وہی طریق اپنایا مقابلے کا جو اسلامی تعلیم کے عین مطابق تھا، اور جس کی اس زمانہ میں جس کا علم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا، اور جو سنت آپ نے قائم فرمائی کہ یہ لوگ، اور جس کا آپ نے شروع میں جیسے اشارتاً ذکر بھی کیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کے لوگ ہر قسم کے
پتھر آپ پر برسا رہے تھے اور آپ کا جسم لہو لہان کر دیا تھا، اور خدا تعالیٰ کے حکم سے پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں ان پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو پیس کے رکھ دوں، تو آپ نے فرمایا اللہم اہد قوم فانہم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں، یہ نادانی سے اعتراض کر رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے اور آپ کی کیا تعلیمات ہیں۔ تو یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اختیار فرمائی کہ لوگ نادانی میں حملے کرتے ہیں، اس لیے ان کو بتایا جائے کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، ان کو بتایا جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور ازواج مطہرات اور دیگر بزرگ ہستیاں عفت و عصمت کے کس بلند مقام پہ ہیں، ان کی پاکیزہ، ان کی اعلیٰ اور منصب سے آگاہی کی جائے۔ یہی آپ نے فرمایا، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ فلاں کتاب کو ضبط کر لو یا ہنگامے کیے جائیں، فساد کیا جائیں۔ اور حضرت مسیح موعود السلام جیسے کہ پچھلے پروگراموں میں ذکر ہو چکا، اسی طرح آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے بھی اسی طریق کو اپنایا اور دلائل کے ساتھ، بینہ کے ساتھ سمجھا کے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہی طریق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام خلفاء کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ اس کے لیے ایک تو آپ نے مثلاً یہ فرمایا کہ بھئی آپ ایک تو درد محسوس کریں، اس دکھ کو محسوس کریں اس عرفان کے ساتھ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس زمانے میں حاصل ہے۔ سب سے زیادہ دکھ ہمیں ہوتا ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، لیکن اس کا طریق یہ نہیں ہے کہ سڑکوں پہ فساد کیا جائے، اس کا طریق یہ ہے کہ ان کی قرآنی تعلیمات سے آگاہی کی جائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہ کیا جائے، دلائل کے ساتھ ان کے جواب دیے جائیں۔ دیکھیں، اور اس سلسلے میں مثلاً حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دو قسم کے دائرے ہیں، ایک جسمانی اور ایک جو قلم کا ہے، کلام کا ہے۔ جہاں اسلام پر جسمانی لحاظ سے حملے ہوں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مخصوص شرائط کے ساتھ اسی طرز پر اپنے دفاع اور مقابلے کی اجازت دی ہے، لیکن جہاں کلام کے ذریعے سے حملہ ہو رہا ہے اس کے مقابل پر اگر آپ جسمانی طریق اختیار کریں گے اس کے جواب کا، تو یہ غلط طریق ہوگا۔ اگر دشمن کلام کے ذریعے سے حملہ آور ہے تو کلام کے ذریعے سے اس کا جواب دیں کہ اور اس کے خیالات کا رد کریں، اس کے دلائل کا رد کریں اور دلیل کے ساتھ کریں۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں خاص طور پہ خطبات ارشاد فرمائے، جماعت کو نصائح فرمائیں۔ اب آپ کو جو اچھی زبان جاننے والے ہیں ان کو کہا کہ آپ اپنے اپنے ملکوں کی جو اہل زبان ہیں، خصوصاً جو انگریزی زبان سے اچھی طرح واقف ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ دین اسلام سے تعلیمات سے پوری آگاہی حاصل کریں اور اپنے قلم ہاتھ میں لیں۔ اور حضرت مسیح موعود السلام نے جس طرح فرمایا تھا کہ اس زمانے میں میں قلمی اسلحہ سے لیس ہو کر میدان کارزار میں اترا ہوں، اسی طرح آپ کے بعد حضرت مسیح موعود السلام کے خلفاء نے بھی ایسی باتوں کا دلائل کے ساتھ رد فرمایا۔ چنانچہ آپ نے خود خطبات میں اس کی وضاحت فرمائی، جماعت کو گائیڈ لائن دی اور فرمایا کہ ایک تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں اور اپنے اعمال اور اخلاق کو ایسا بنائیں کہ لوگ ان کے جو گند پھیلایا جا رہا ہے اس کا عملی طور پر ایک رد ہو۔ اور پھر آپ نے لوگوں کو رہنمائی فرمائی کہ مضامین لکھیں۔ خود حضور کی رہنمائی میں سلمان رشدی کی کتاب کے مقابل پر ہمارے یہاں پہ ارشد احمدی صاحب ہیں، انہوں نے ایک جواب لکھا اور بڑی مؤثر طور پہ وہ کتاب جو ہے وہ بھی دنیا میں پھیلائی گئی۔ مجھے یاد ہے اس زمانے میں بہت سارے میڈیا کے لوگ بھی آئے حضور سے انٹرویو کرنے کے لیے، یہاں کے ریڈیو کے، ٹیلی ویژن کے، مختلف اخبارات کے۔ ان کا خیال تھا کہ آپ کوئی ایسا جواب دیں گے جس سے آپ خمینی کو لتاڑیں گے اور پھر ہم اس کو ابھاریں گے اور دنیا میں اور ایک مسلمانوں کی آپس میں کوئی لڑائی شروع کروائیں گے، یا یہ کہ آپ ان ہنگاموں کو جو یہاں پہ ہو رہے ہیں یا دنیا کے مختلف جگہوں پہ ہو رہے ہیں ان کے حق میں بیان کریں گے کہ بالکل ٹھیک ہے، یہی رد عمل ہونا چاہیے، تو ہم اس کو مزید ابھاریں گے۔ لیکن جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے قرآن اور سنت اور کی روشنی میں ان کو سمجھایا، دلائل سے بتایا کہ ایسے موقع پر قرآنی تعلیم کیا ہے، تو بہت کم اس کو کوریج دی انہوں نے۔ بلکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ یہاں کے ایک بڑے معروف ریڈیو اسٹیشن کے نمائندہ آئے، تو حضور نے جب اس کو انٹرویو دیا تو وہ چلا گیا، تو بعد میں حضور فرمانے لگے مجھے اس وقت سعادت حاصل تھی بطور پرائیویٹ سیکرٹری خدمت کی، تو حضور نے فرمایا کہ یہ اس نے نشر نہیں کرنا، اور اسی طرح ایک اخبار والا حضور نے کہا اس نے دیکھنا، اس نے کوریج کوئی نہیں دینی، اور وہی ہوا۔ وہ تماشا دیکھتے ہیں۔ جی بالکل یہی بات۔ اور خلافت احمدیہ جو ہے وہ
دلائل کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرتے ہوئے اور تعلیمات اسلام کے عین مطابق جو جہاد کرتی ہے، یہی حقیقی جہاد ہے جس سے فساد کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس زمانے میں بھی ہوا اور یہی طریقہ آگے بھی جاری ہے۔ نصیر صاحب، جس طرح آپ نے بیان کیا، دیکھیں یہی تو وہ بات ہے جو خصوصیت ہے خلافت احمدیہ کی، کہ دراصل خلافت احمدیہ اس وقت دنیا میں ایک ایسا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کیا گیا ہے، اور ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپناتے ہوئے امن اور آشتی کی طرف نہ صرف یہ کہ جماعت احمدیہ کو لے کے جاتی ہے خلافت احمدیت، بلکہ پوری دنیا کو لے کے جا رہی ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کے سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور پہلا سوال جو ہمارے بھائی مومن مختار صاحب نے کیا ہے، اور انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان کا تعلق اہل سنت جماعت سے ہے، وہ میں چاہوں گا کہ اپنے پینل ممبر منصور ضیاء صاحب کے سامنے پیش کروں۔ تو ہم منصور ضیاء صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منصور ضیاء صاحب جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بھائی مومن مختار صاحب نے جو سوال کیا ہے، میں ایز اٹ از آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور پھر مجھے امید ہے کہ آپ اس کی وضاحت کر دیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی لا سے مراد لا الہ الا اللہ کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ کلمہ طیبہ کی لا سے مراد ہے نہیں، لفظ لا کے بعد آتا ہے الہ، مطلب لا براہ راست فوری نفی کرتا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں الہیت کی تمام تر اقسام کے، یعنی مطلب کوئی بھی معبود نہیں ہوگا، یہ لا اس بات کا اظہار کر رہا ہے۔ یہاں لا ہر قسم کی الہیت یا الوہیت کی نفی کر رہا ہے، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ یہی لا جب لا نبی آبادی کے بعد آ جاتا ہے تو وہ ذکر کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں جو لا آیا ہے وہ کسی بھی قسم کی معبودیت کی نفی کر رہا ہے، لیکن جب یہی لا نبی آبادی کے بعد آتا ہے یا اس سے پہلے آتا ہے، غالباً وہ کہنا چاہ رہے ہیں، تو کیا نفی نہیں کرتا تمام طرح کی نبوت کی؟ تو آگے وہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں، تو احمدی کس طرح مراد لے لیتے ہیں ذلی، بروزی یا اسی قسم کی غیر تشریعی نبوت کا وہ کس طرح ذکر کر لیتے ہیں؟ کیا اوپر والے لا سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذلی بروزی خدا کی گنجائش ہے، اور اس سے استدلال لیتے ہوئے کیا کوئی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے تو کیا جماعت احمدیہ اسے سچ مانے گی؟ میں نے ان کا سوال آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، آپ برائے مہربانی ہمارے بھائی کی رہنمائی کر دیں۔ جی، جزاکم اللہ۔ پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے جو ہے وہ سوال کرنے کی کوشش کی۔ یہ ہمارا فورم اسی مقصد کے لیے ہے کہ اگر دل میں کسی کے کوئی کسی قسم کا کوئی اعتراض پیدا ہوتا ہے، کوئی سمجھنا چاہتا ہے، تو ان کو ضرور جو ہے نا وہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور رابطہ کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ تو بہت پیاری بات انہوں نے کی ہے کہ جب لا الہ الا اللہ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے معبود کی نفی ہو گئی۔ اور اگر میں اس کی طرف اس لیے اس کا ذکر کرنا چاہوں گا، وہ کہتے ہیں کہ لا نبی بعدی، یہ لا بھی دراصل وہی لا ہے جو لا الہ کا لا ہے، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو یہ ان کے اعتراض کا اس رنگ میں خلاصہ ہے۔ تو میں اپنے بھائی کو اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ عربی زبان کے جو عربی زبان جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو قسم کے لا استعمال کیے جاتے ہیں، بلکہ کئی قسم کی اس کی اقسام ہیں، لیکن یہاں پہ چونکہ دو مختلف قسم کی اقسام کا ذکر ہے تو میں اسی حساب سے ذکر کروں گا اس کا۔ جو لا جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں لا الہ میں، اس کو کہتے ہیں لائے نفی جنس، یعنی ہر قسم کی جنس کی نفی کر دینا کہ لا الہ کوئی معبود نہیں۔ تو یہ عربی میں اس کے لیے ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے، جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے وہ لائے نفی جنس کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ اور قرآن کریم کی جو پہلی آیت ہے جس میں آتا ہے لا ریبہ فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں بھی یہی جو اصطلاح ہے یا یہی جو لائے نفی جنس کی جو اصطلاح ہے وہ استعمال کی گئی ہے، جس کا مطلب ہے کوئی شک نہیں۔ لیکن عربی زبان میں ہی پتہ لگتا ہے کہ ایک اور لا بھی موجود ہے، اس لا کو کہتے ہیں لائے نفی کمال، کہ یہ وہ لا ہے جو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس جیسی باکمال چیز اب دنیا میں دوبارہ نہیں آئے گی۔ اور اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، اور مثال میں
عربی زبان سے، بلکہ عربی زبان کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، اور حدیث بھی جو بخاری جو کتاب ہے وسلم کی، جو سب سے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہلاتی ہے، میں اس کتاب سے مثال دوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا ہلک کسرا فلا کسرا بعدہ، اور پھر فرمایا وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرَ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی وہی مضمون موجود ہے، لا قیصر بعدہ، کہ جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں پیدا ہوگا۔ تو یہ اب تاریخی طور پہ دیکھ لیں کہ اس قیصر کے مرنے کے بعد کئی قیصر پیدا ہوتے رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک۔ اس کے بعد بھی جو قیصر روم تھے، جو یہ روم کا کے بادشاہ کا لقب تھا، تو کئی لوگ آتے رہے۔ تو یہ کہنا کہ جب یہ قیصر ہلاک ہو جائے گا تو کوئی اور قیصر نہیں آئے گا، تو یہ لائے نفی کمال کا تعلق تھا کہ اس کمال کا قیصر کوئی نہیں آئے گا، جتنا سٹرونگ یہ قیصر ہے اس طرح کے کا اور کوئی نہیں آ سکتا۔ تو چنانچہ، اور یہ معنی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ ہمارے یہ دوست اگر بخاری کی طرف بخاری کی کتاب کھول لیں، اور اس کے بعد اس کی ایک شرح ہے جس کو فتح الباری کے نام سے جانی جاتی ہے، تو اس میں انہوں نے یہ اس کی تشریح بیان فرمائی ہے۔ مثلا انہوں نے فرمایا ہے کہ فلا قیصر بعدہ کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا قیصر پیدا نہیں ہوگا کہ جو اس جیسا اختیارات رکھتا ہو۔ یہ تشریح موجود ہے، اگر وہ دیکھنا چاہیں تو آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی تشریح، تو یہ بھی موجود ہے۔ تو یہ تو ایک مثال تھی، اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، اور یہ بھی بخاری میں ہے، فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے، یعنی کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت بند ہو گئی۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اب کوئی کسی قسم کی ہجرت نہیں رہے گی؟ کیا مسلمانوں نے جو جب پاکستان بنا تو انڈیا سے پاکستان کی طرف ہجرت نہیں کی؟ کیا وہ ہجرت شمار نہیں ہوگی؟ یا آج روہنگیا کے جو مسلمان ہیں ڈفرینٹ جگہ پہ جہاں پہ ان کو تکالیف ملتی ہیں، تو جب انہوں نے کسی جگہ ٹریول کیا تو وہ ان کی ہجرت شمار نہیں ہوگی؟ تو یہ اس کو کہتے ہیں لائے نفی کمال، کہ ایسی ہجرت کہ جس میں جو اس لیول کی ہو، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اس طرح کی کوئی ہجرت نہیں ہوگی۔ تو یہ عربی کی زبان سے ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ لا نبی بعدی کی طرف، کہ اس میں لا نبی بعدی، یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں اس میں بھی غور طلب بات ہے کہ اگر آسلم نے ایک جگہ یہ فرما دیا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ رہا، تو دوسری جگہ آسلم نے خود فرمایا کہ مسیح ابن مریم نبی اللہ نازل ہوگا، اور مسلم کی حدیث میں ہے۔ تو اب دیکھیں ہمیں تو حدیث کی وہ تشریح کرنی پڑے گی جو حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے خلاف نہ ہو، ایسی تشریح حدیث کی کرنی پڑے گی جو وسلم کی باقی باتوں سے ٹکراتی نہ ہو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب ایک مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت دے دی، تو ہم اس کے یہ معنی نہیں کر سکتے کہ لا نبی بعدی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی لیے جو ہمارے بزرگان گزرے ہیں انہوں نے بھی لا نبی بعدی کا مطلب یہ نہیں لیا کہ اسلام کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، بلکہ انہوں نے یہ فرمایا ہے لا مشرع بعدی، یعنی کہ اس کی تشریح یہ ہے کہ لا نبی بعدی کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی شریعت والا نبی نہیں آ سکتا۔ ورنہ تو دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کے بارے میں بڑا واضح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ لیسا بینی و بینہ نبی، کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی متعدد احادیث ہیں، ہمارے جو بزرگان کے اقوال ہیں ان سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس کن معنوں میں فرمائی تھی اور حدیث کا کیا مطلب ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ صرف ایسا نبی آ سکتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیروکار ہو۔ بہت سے حوالے ہیں، تو اگر کسی وقت وہ موقع ملے تو وہ حوالے بھی ہم پیش کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
بہت بہت شکریہ منصور صاحب. میرے خیال میں آپ نے جو بنیادی بات ہے اس کی وضاحت کر دی ہے اور مجھے امید ہے کہ ہمارے بھائی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آپ نے بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ نے جستجو کی غرض سے یہ سوال کیا. ہم نے آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ کو اطمینان ہو گیا ہوگا. لیکن اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ضرور ہم سے پوچھیں. اور جس طرح بھی منصور صاحب نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے آپ نے سوچ لیا کہ ایک لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے اور پھر لا نبی بعدی کا کلمہ ہے، لیکن یہ دونوں بالکل الگ الگ باتیں ہو رہی ہیں اور ان کے معنی اور ہیں، ان کے مفاہیم اور ہیں. ہمیں امید ہے کہ آپ ضرور ہمارے سوال سے مطمئن بھی ہوں گے، اور اگر کوئی اور بھی آپ کے ذہن میں سوال ہوگا تو آپ ہم سے ضرور کریں گے. اس وقت خاکسار اسکرین پر دیکھ رہا ہے ہمارے بھائی ہیں جاوید اقبال صاحب، انہوں نے بھی ایک سوال بھیجا ہے، لیکن کیونکہ فقہی نوعیت کا سوال ہے شاید اس پروگرام میں شامل نہ کر سکیں. اسی طرح ارشاد احمد صاحب کا لڑکانہ سے بھی ہمیں پیغام مل گیا ہے، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. لیکن نصیر قمر صاحب، اگلا سوال ہماری بہن آصفہ خانم صاحبہ کا جرمنی سے ہے. میں وہ سوال آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور پھر میں چاہوں گا کہ آپ ان کے سوال کا جواب دے دیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 30 اور 31 میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ وہ جب بچپن کی حالت میں تھے تبھی ان پہ وہ پیغمبر بن گئے، ان پہ نبوت نازل ہو گئی. یہ وہ سوال کر رہی ہیں، میں اسی طرح آپ کے سامنے کر رہا ہوں. حالانکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں یہ ذمہ داری دی گئی. انہوں نے اشارتاً وہ آیت کا ٹکڑا بھی لکھا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نُقَلِّبُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا. تو میں چاہوں گا آپ اس سوال کی وضاحت کر دیں. دیکھیں، جہاں تک نبوت کے عطا کرنے کا تعلق ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے کسی کو نبوت کے مقام پر سرفراز فرمائے. اور جب بھی کوئی اب اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، جسے قرآن کریم نے بلغ اشدہ کے الفاظ میں بھی ذکر فرمایا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی شخص نبوت کا اہل بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نبوت عطا فرماتا ہے. اس میں عمر کی کوئی ایسی قید یا ہمیں نہیں ملتی، بلکہ ہاں بعض یہ درست ہے کہ بعض کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان کا بلوغ جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہوا، یعنی وہ اس مقام پر پہنچے کہ انہیں نبوت کا مقام عطا کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو یہ نبی تھے اور خدا تعالیٰ انہیں تیار کر رہا تھا، لیکن جب نبوت کا اعلان فرمایا ہے اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں 30 سال کی عمر میں نبوت عطا ہو گئی تھی، اور یہی وہ عمر ہے جس کا انہوں نے ذکر فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا. تو یہ خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اس میں یہ مراد نہیں ہے کہ بچپن میں کو ابھی گویا دودھ پیتے بچے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ ہوں، مجھے خدا نے نبی بنایا ہے. یہ اگر بات ہوتی تو یہ واقعہ کے خلاف بات تھی کہ اس پہ مخالفین کو ہنسی کا موقع ملتا کہ ابھی تو آپ ماں کی گود میں ہیں، دودھ پیتے ہیں، تو آپ کو کہاں سے نبوت عطا ہو گئی. تو یہ حضرت جو واقعہ ہے یہ اس وقت کا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس عمر پہ پہنچ چکے تھے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کا مقام بخشا تھا. اور اسی لیے جب مخالفین نے حضرت مریم علیہ السلام سے متعلق اعتراض کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا، آپ کے ہاں یہ بیٹا کیسے ہو گیا، نعوذ باللہ آپ پر بدکاری کا الزام لگایا، تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ بجائے اس کے کہ میں کوئی بات کروں، آپ اس سے بات کر کے دیکھیں، اگر یہ کسی بدکاری کا نتیجہ ہوتا تو کیا یہ اس قسم کی باتیں کرتا. اور جب انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو انہوں نے آگے سے یہ بتایا کہ میں عبداللہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھے اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بتایا ہے. تو یہ ساری وہ باتیں تھیں جو نظر بھی آ رہی تھیں. تو جب ایسے نیک اور پاک کلام کرنے والا اور خدا سے مکالمہ مخاطبہ کا شرف حاصل کرنے والا یہ جو نوجوان تھا، جب اس کو انہوں نے دیکھا تو اس پہ مخالفین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو بڑی عارفانہ باتیں ہیں اور خدا کے عطا کردہ علم کے نتیجے میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں. تو یہ ہے وہ دلیل
اس جگہ ہرگز یہ مراد نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل چھوٹے بچے تھے جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ مزید تفصیلات اگر آپ جاننا چاہیں تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی جو تفسیر بیان فرمائی ہے، تفسیر کبیر کی جلدوں میں یہ موجود ہے، اور جماعت کی ویب سائٹ پر بھی یہ تفسیر مہیا ہے، آپ وہاں جائیں اور اس کو تفصیل سے سمجھ کے پڑھیں تو آپ کو سارے آرگومنٹ جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی، اور جو غلط تصورات ان آیات کی تفسیر کے حوالے سے مسلمانوں میں رائج ہیں ان کا بھی ازالہ ہوگا، اور آپ کو ایک نہایت ہی عارفانہ تفسیر عطا ہوگی جس سے قرآن مجید کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور آپ نے جو دلیل اختیار دی کی مخالفین کے اعتراض کے جواب کے لیے اس کی بھی سمجھ آتی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بیان دیا اس کی حکمتیں بھی سمجھ آتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ نصیر قمر صاحب۔ جس طرح محترم نصیر قمر صاحب نے ابھی ذکر کیا ہے، ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے alislam.org، اس پہ ضرور جائیں۔ خاص طور پہ جو کوئی بھی جماعت احمدیہ کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرض ہے کہ وہ ہمارے موقف کو جاننے کے لیے اس ویب سائٹ کو ضرور دیکھے، اور اگر کوئی ویسے بھی اگر قرآن کریم کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جماعت احمدیہ قرآن کریم کی مختلف آیات کی کیا تفسیر کرتی ہے، تو یہ ویب سائٹ بہت مفید ہے۔ وہاں پہ قرآن سیکشن ہے، مختلف زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ بھی آپ کو ملے گا، اور حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اور آپ کے خلفاء نے جن جن آیات کی جہاں جہاں جو تشریح فرمائی ہے وہ بھی آپ کو ملے گی، اور امید ہے کہ ہماری الاسلام کی جو ٹیم ہے وہ بہت محنت کر رہی ہے، عنقریب آپ کو قرآن کی ایک نئی ویب سائٹ بھی دیکھنے کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ وہ دن جلد لائے۔ سوالات کی طرف میں چلتا ہوں اور منصور ضیاء صاحب سے بات کروں گا۔ منصور ضیاء صاحب، آپ کے سامنے جو اگلا سوال میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے بھائی ہیں بلال احمد کشمیر سے، انہوں نے یہ سوال کیا ہے۔ میں وہ سوال پیش کر دیتا ہوں، پڑھ دیتا ہوں، پھر میں آپ سے اس کا جواب لوں گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ روحانی خزائن جلد نمبر 19، روحانی خزائن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مجموعہ ہے، اس کی جو 19 نمبر جلد ہے اس میں کتاب ہے تحفۃ الندوہ، صفحہ نمبر ہے 9898 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں۔ اس کی ذرا وضاحت کر دیں ہمارے بھائی بلال کے لیے۔ جی جزاکم اللہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے جہاں تک اس بات کا ذکر ہے کہ قرآن کریم نے کسی کا نام جو ہے وہ ابن مریم رکھا، مسیح رکھا، یا جو اس حوالے سے ذکر ملتا ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کا نام مسیح ابن مریم رکھا۔ تو یہ کیوں کہا گیا جبکہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ مثلا ایک جگہ فرمایا کہ ان عیسیٰ عاش 20 و 100 سنۃ، کہ عیسیٰ علیہ السلام 120 سال زندہ رہے، تو یہ بھی حدیث سے پتہ لگتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عیسیٰ جو پرانا نبی تھا، یعنی کہ وہ نبی تھے جو کہ وفات پا چکے، ان کے بارے میں فرمایا کہ جب میں معراج کی رات گیا تھا، معراج کی رات آسمانوں کی جب میں نے سیر کی، تو اس موقع پر میں نے جن انبیاء سے ملاقات کی ان انبیاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حلیہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کے گھنگریالے بال تھے اور ان کا رنگ سرخ تھا۔ تو جو وفات یافتہ جن کو دیکھا ان کا رنگ سرخ اور بال گھنگریالے۔ اور پھر فرمایا، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو نیا آئے گا، جو وہ مسیح جو دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے گا، اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں سویا ہوا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ ایک دجال کا مقابلہ کرنے والا جو مسیح ہے، اس کے بارے میں اس کا حلیہ یہ دیکھا کہ اس کا رنگ گندمی ہے اور بال لمبے ہیں اور سیدھے ہیں۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مختلف حلیے
بیان کر کے یہ بات واضح کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ دجال کے مقابلے کے لیے آنے تھے، وہ دراصل ایک صفاتی نام ہے، ورنہ وہی نبی ہرگز نہیں آئے گا۔ تو یہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بات بھی جو ہے نا وہ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس رنگ میں جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک اس کا بتایا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے منصور صاحب، بالکل ٹھیک ہے۔ نصیر قمر صاحب، سوالات بہت تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، اس لیے اگلا سوال آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہمارے بھائی ہیں مالک صاحب، جرمنی سے سوال پوچھ رہے ہیں، وہ سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ لوگوں کے ذہن میں یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں تو بہرحال وہ جاننا چاہتے ہیں اس بارے میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی اس وقت سے ایک ہی مذہب اسلام کیوں نہیں بنا دیا، دوسرے مذاہب کیوں بنائے جو شرک کرتے ہیں؟ یہ ان کے ذہن کا سوال ہے، آپ ان کو وضاحت کر دیں۔ قرآن کریم نے بڑی وضاحت سے یہ بتایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، حقیقت میں دین جو ہے وہ اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے۔ اور قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تمام نبی جو خدا کی طرف سے مبعوث ہوئے وہ اسی دین پر کار فرما تھے۔ انہوں نے یعنی سبمیشن ٹو اللہ، اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا، اور ہر مذہب بنیادی طور پر اسلام ہی تھا، لیکن اور ہر نبی جو تھا وہ مسلمان تھا۔ چنانچہ بعض انبیاء سے متعلق، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق، بس دوسروں سے متعلق بھی یہ ذکر آتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو خدا کا فرما بردار ہوں، غیر اللہ کے سامنے جھکنے والا نہیں۔ تو دین تو اسلام ہی ہے، آغاز سے ایک ہی دین ہے، لیکن یہ دین جو ہے بتدریج جوں اسلام انسان کی نشو و نما ہوئی، اس کے قوا میں بہتری اور ترقی آئی، ایک ارتقائی مراحل سے گزرتا ہوا انسان آگے بڑھتا رہا ہے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف نبیوں کے ذریعے سے تعلیمات دی گئیں۔ چنانچہ قرآن کریم سے ہی یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوتو نصیبا من الکتاب، جو پہلے مذاہب مختلف گزرے ہیں یا انبیاء گزرے ہیں، انہیں اسی کتاب یعنی قرآن کریم جو الکتاب ہے، کامل کتاب ہے، اسی کا کچھ حصہ تھا جو انہیں دیا گیا۔ اسلام سارے کا سارا قرآن کریم میں ہے، اسی میں محفوظ ہے۔ کامل طور پر دین اسلام جو ہے اس کی تعلیمات اس کامل کتاب میں بیان کر دی گئی ہیں۔ پہلے لوگوں کو اسی کتاب کے بعض حصے دیے گئے، وقت کے مطابق، حالات کے مطابق ان نبیوں کے ذریعے سے اس کی تعلیمات کو اس زمانے کے لوگوں کے لیے، اس علاقے کے لوگوں کے لیے ظاہر کیا گیا۔ لیکن ہوتا یہ رہا کہ جب تک تو لوگ اس نبی کی، اپنے وقت کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، وہ دین اسلام کے اس حصے پر کاربند رہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا۔ لیکن پھر ہوتا یہ ہے، اور یہ قرآن کریم اس کا ذکر فرماتا ہے کہ لوگ پھر اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، افراط اور تفریط کی راہ اختیار کر لیتے ہیں، جو شرک سے انہیں روکا گیا تھا وہ دوبارہ اس کی طرف لوٹ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی اور نبی کو مبعوث کر دیتا ہے جو پھر سے ان کو توحید کی طرف لاتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی منشا سے، خدا سے علم پا کر انہیں آگاہ کرتا ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو چلتا چلا آ رہا تھا۔ یہ نہیں کہ وہ مذاہب بنیادی طور پر مشرکانہ تعلیم دینے والے نہیں تھے، تمام مذاہب کی بنیاد توحید پر تھی۔ چنانچہ قرآن کریم نے ہی اس کا بھی ذکر فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، جو دین قیمہ ہے، جو رہنے والا ہے، جو ابدی صداقتوں پر مشتمل دین ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ کی عبادت یعنی توحید، اور خدا کے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، بنی نوع انسان کی ہمدردی۔ تو یہ وہ تعلیمات تھیں جس کے مختلف پہلو مختلف انبیاء کے ذریعے سے ظاہر ہوتے رہے، اور کامل طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام جو اپنے کمال کو پہنچا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پہنچا ہے، اور وہ تمام تعلیمات جو پہلے لوگوں کو جزوی طور پر دی گئی تھیں وہ ساری کی ساری اپنے کمال کے ساتھ قرآن کریم میں جمع کر دی گئیں، اور اس کو الکتاب بنا دیا گیا۔ تو دین ایک ہی ہے، الاسلام جو حقیقی اسلام ہے، اس کا کامل اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا،
اور جو اس سے پہلے لوگ تعلیمات سے ہٹتے گئے، پھر اللہ تعالیٰ اور نبی بھیجتا رہا جو لوگوں کو ہدایت کی طرف لاتا رہا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتا دیا، اگرچہ قرآن کریم ایک کامل شریعت کی صورت میں ظاہر ہو گیا، قیامت تک یہ رہے گا، اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اسوہ پیش کر دیا گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پھر لوگ میری اس تعلیمات سے ہٹ جائیں گے، مشرکانہ حرکتیں بھی شروع کر دیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کس طرح قبروں پہ قبر پرستی ہوتی ہے، کتنی وضاحت سے منع کیا گیا تھا۔ خدا کے شرک کی مختلف شکلیں ہیں جو پیدا ہو چکی ہیں، توحید حقیقی سے ہٹ چکے ہیں، لیکن اب چونکہ شریعت کامل ہو چکی ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر ایسے لوگ آئیں گے جو آن وسلم کی اسوے کے مطابق دین کی تجدید کریں گے، اور پھر آپ نے بتایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب مشرکین یعنی معاندین اسلام کا فتنہ جو دجالی فتنہ ہے، یاجوج اور ماجوج کا فتنہ ہے، وہ بھی اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا، اور مسلمان بھی انتہائی پستی میں ہوں گے کہ نہ ان کے دین سے کوئی واقفیت ہوگی، نہ قرآن سے کچھ سمجھ ہوگی۔ اس وقت خدا مسیح موعود کے ذریعے سے، امام مہدی کے ذریعے سے پھر اسلام کے کامل غلبے کے سامان کرے گا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، آپ کی غلامی میں ظاہر ہوگا۔ تو یہ ایک پروسیس ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسلام کامل ہے اور اسلام ہی اصل دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَإِنَّهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور آگے ہے کہ وہ ایسا شخص جو ہے وہ خاسرین میں سے ہوگا۔ تو اسلام ہی ایک ابدی دین ہے۔ نصیر صاحب، جس طرح آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیا ہے، دین تو ایک ہی ہے، تمام انبیاء پہ بھی دراصل وہی دین نازل ہوا ہے، اور اس کی تکمیل جو ہے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے آپ کے اوپر ہوئی ہے، آپ کے اوپر نازل ہونے والی شریعت کے ذریعے ہوئی ہے۔ جہاں تک شرک کا تعلق ہے، یہ تو لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، لوگ اس بے راہ روی میں پڑتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی جب لوگ بے راہ روی میں پڑ رہے ہیں، ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر آپ کے بعد خلافت احمدیہ کا سلسلہ چلایا ہوا ہے۔ اگلا سوال جو ہمیں موصول تو پچھلی پروگرام میں ہوا تھا، اختصار کے ساتھ ہم نے ذکر کیا تھا، لیکن آج کے پروگرام میں چاہوں گا کہ منصور احمد ضیاء صاحب تفصیل کے ساتھ اس سوال پہ روشنی ڈال دیں۔ یہ ہمارے بھائی کاشف احمد صاحب نے پاکستان سے بھیجا تھا۔ منصور صاحب، آپ کے سامنے وہ سوال پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کفن مسیح ہے، جو ٹیورن کا کفن ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹیورن کے کفن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی شبیہ موجود ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو حضرت مرزا صاحب یعنی حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اس سے ملتا جلتا کیوں نہیں ہے، جبکہ آپ اپنے آپ کو مسیح مسیح کہتے ہیں؟ میرے بھائی کا سوال ہے، وضاحت کے ساتھ ان کو بیان کر دیں۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آج کل کے دور میں جو ٹیورن کفن ہے یا کفن مسیح کے نام سے جو جس کو شراؤڈ آف ٹیورن بھی کہتے ہیں، وہ دریافت ہوا ہے آج کل، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ بھی موجود ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پورا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب دی گئی تو اس کے بعد ان کو اس کفن میں لپیٹا گیا، اور لپیٹنے کے بعد چونکہ آپ کے جسم پر جو خون کے دھبے تھے اور صلیب دینے کی وجہ سے جو زخم آپ کے جسم پر تھے ان سے خون بھی رس رہا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ایک شبیہ سی اس کفن کے اوپر آ چکی ہے۔ اگرچہ اس میں بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کفن نہیں ہے، لیکن جماعت احمدیہ تو یہ سمجھتی ہے کہ بہت سے اور گواہیاں بھی موجود ہیں قرآن کریم کی اس بات کی صداقت میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے تھے بلکہ صلیب سے زندہ اتار لیے گئے تھے۔ یہ گواہی بھی ان میں سے ایک گواہی آج کل کے دور میں ہو سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے بچ گئے تھے، اور ایک رنگ میں ان کی مطلب جب ہم دیکھتے ہیں کہ خون بہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جب صلیب سے اترے تھے تو اس وقت زندہ تھے، اور یہ آپ کی زندگی کی علامت تھی۔ تو ہم اس رنگ میں اس کو پیش کرتے ہیں کہ یہ ایک اور زائد گواہ ہے، لیکن اگر یہ گواہی نہ بھی ہو
تو اس کے باوجود قرآن کریم کی اس حقیقت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا جہاں پہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وما صلبوہ، کہ وہ ان کو صلیب دے کر مار نہیں سکے تھے۔ تو یہ اس کا جو شراؤٹ آف ٹیورن ہے اس کا مختصر ذکر تھا۔ اب جو اس کا سوال کا اگلا حصہ ہے وہ اس حوالے سے تعلق رکھتا ہے کہ اگر مرزا صاحب وہی مسیح ہیں تو پھر ان کا چہرہ کیوں نہیں ان سے ملتا عیسیٰ علیہ السلام سے، یا جو شبیہ آج کل موجود ہے۔ تو دیکھیں میں نے شاید ابھی پروگرام کے شروع میں بھی ایک سوال کے جواب میں یہ عرض کی تھی، اب میں ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ ہرگز دعویٰ نہیں ہے کہ مسیح سے مراد کوئی ظاہری شکل و شباہت میں مشابہت ہے، بلکہ جماعت احمدیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ کردار اور اخلاق میں اور حالات میں مطابقت ہوتی ہے، ورنہ پرانے مسیح کے بارے میں تو قرآن کریم میں جگہ جگہ بے شمار آیات موجود ہیں، اور حضرت مسیح وسلم نے فرمایا کہ اس قدر آیات ہیں، 30 کے قریب آیات ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور احادیث بھی اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔ اور آنے والے کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ جو حدیث ہے بخاری کی، کئی فانتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کہ تمہاری کیا حالت ہوگی اس وقت کہ جب عیسیٰ ابن مریم تمہارے میں نازل ہوں گے، یعنی کہ تمہاری اس وقت حالت بڑی خطرناک ہو چکی ہوگی۔ تو یہاں پہ یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہی پرانا نبی یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو اسرائیل کی طرف آئے تھے وہ دوبارہ آئیں گے، تو فرمایا کہ نہیں، امامکم منکم، کہ وہ جو تمہارا امام ہے وہ تمہیں میں سے پیدا ہوگا۔ تو یہ بخاری کی حدیث ہے، تو جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک مختلف ہستی ہیں، ایک مختلف شخصیت ہیں۔ تو جس حدیث کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں یہ بخاری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ دونوں مسیحوں کے حلیے ڈیفرنٹ ہیں، مختلف ہیں۔ تو میں ناظرین کے لیے کی سہولت کے لیے یہ اگر وہ اسکرین پر دیکھ سکیں تو بخاری کی وہ حدیث جس میں یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معراج کی رات میں دیکھا، تو اس میں فرمایا کہ رائی تو عیسیٰ و موسیٰ و ابراہیم، کہ معراج کی رات میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ فَأَمَّا عیسیٰ فَأَحْمَرُ جَعْدٌ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ کیا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ سرخ رنگ ہے اور جادن اور بال گنگریالے ہیں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ۔ اور پھر جو دوسری حدیث جہاں پہ حضرت یہ بیان فرماتے ہیں کہ آئندہ کے آپ کو حالات دکھائے گئے اور دجال کو دیکھا، اس جگہ جس مسیح کا دجال سے مقابلے کے لیے جس مسیح کا حلیہ بیان کیا گیا، اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ بینما انا نائم، جب کہ میں سویا ہوا تھا، اطوف بالکعبہ، خواب میں دیکھا کہ میں نے کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، تو میں نے کیا دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں، فاذا رجل آدم سبط الشعر، کہ ایک گندمی رنگ کا آدمی ہے، اس کا رنگ گندمی ہے اور سیدھے بال ہیں۔ تو پھر آگے ذکر ملتا ہے، میں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ قالو ھذا المسیح ابن مریم، تو انہوں نے کہا یہ مسیح ابن مریم ہے۔ تو دیکھیں یہ جہاں تک ظاہری شکل و شباہت کا تعلق ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز ظاہری رنگ میں مشابہت نہیں دی، بلکہ کردار میں، اخلاق میں، صفات میں اور حالات میں مشابہت بیان کی ہے۔ اور بلکہ ان کی اس بات سے میں یہ بھی ہم نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ اور کئی قسم کی مشابہتوں کے ساتھ یہ بھی ایک مشابہت بن سکتی ہے کہ دنیا میں کسی اور نبی کی تصویر نہیں ملتی، لیکن اسلام کی بات آج اس رنگ میں بھی پوری ہوتی ہے کہ اگر یہ درست ہے کہ جو شراؤڈ آف ٹیورن ہے اس پہ جو تصویر ہے وہ حلیہ اسی طرح ہے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر بھی موجود ہے، آج کل جو چاہیں وہ سب دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضرت مسیح السلام کا گندمی رنگ تھا، تو اس رنگ میں یہ بات بھی ایک پوری ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بزرگان امت میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ ہرگز نہیں رہا کہ جو امت میں جو مسیح آئے گا وہ ظاہری شکل و شباہت میں، ظاہری صورت میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو وفات پا چکے ہیں ان سے مشابہ ہوگا۔ چنانچہ میں ایک حوالہ علامہ ابن وردی کا اپنے ناظرین کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ وقالت فرقۃ نزول و عیسیٰ خروج و رجل، کہ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ نزول عیسیٰ سے مراد
ایک ایسے شخص کا پیدا ہونا ہے یشبہ عیسیٰ فی الفضل و شرف، کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہ رکھتا ہوگا، لیکن کس میں؟ فی الفضل، فضیلت میں، و شرف، اور شرف میں۔ پھر فرمایا، آگے یہی ذکر کرتے علامہ ابن وردی فرماتے ہیں کہ کما یقال للرجل الخیر ملک، جیسا کہ نیک آدمی کو فرشتہ کہہ دیتے ہیں، وللشریر شیطان، اور شریر شخص کو شیطان کہہ دیا جاتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان سے مشابہت دینے کے لیے، حالانکہ یہ مراد نہیں ہوتی کہ کوئی شخص سچ مچ فرشتہ بن گیا یا سچ مچ اس کی شکل شیطان سے ملنے لگ پڑی یا شکل اس کی فرشتے جیسی ہو گئی۔ تو یہ صرف جماعت احمدیہ کا عقیدہ نہیں، بلکہ تمام گزشتہ جو اکثر نیک لوگ بزرگان گزرے ہیں ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت شکل میں نہیں ہوگی بلکہ کردار اور اخلاق میں ہوگی، اور یہی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بخاری کی حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی اس میں بیان فرمائی ہے۔ بہت شکریہ منصور ضیاء صاحب۔ ناظرین اکرام، جس طرح محترم منصور ضیاء صاحب نے ایک بڑی تفصیل کے ساتھ اور حوالوں کے ساتھ اس بات کی وضاحت کر دی ہے، یہاں ایک اور بات کی طرف بھی میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہوں گا، احمدی احباب کو بھی اور جن لوگوں کا تعلق جماعت احمدیہ سے نہیں ہے۔ یہ سارے حوالے جو ہم یہاں پیش کرتے ہیں، چاہے وہ کتب احادیث کے ہوں یا دیگر کتب کے ہوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہماری آفیشیل ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ آپ ضرور جا کے اس کو سرچ کرنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پہ 2 کتابیں، قندیل ہدایت اور قندیل صداقت کے نام سے، جن میں ان حوالوں کو نہ صرف جمع کیا گیا ہے بلکہ اردو، انگریزی اور غالباً جرمن زبان میں بھی اس کا ترجمہ وہاں موجود ہے۔ نصیر قمر صاحب، نور صاحب ہیں، آلڈر شاٹ سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں غیر احمدی جس امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، تو جب وہ آئیں گے تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ امام مہدی ہیں؟ یہ نور صاحب غیر احمدیوں کی سوال اور ان کے موقف کو سامنے رکھتے ہوئے جاننا چاہتے ہیں، کیا اللہ ان کو الہام کرے گا کہ تم امام مہدی ہو؟ اگر الہام ہوگا تو اس کا تو غیر احمدی انکار کرتے ہیں، تو الہام کا راستہ تو بند ہے۔ تو گویا یہ سوال نور صاحب غیر احمدی احباب سے کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ ان کو وضاحت کر دیں۔ بڑی ذہانت کے ساتھ انہوں نے اس سوال کو بنایا ہے، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا بالکل میں سمجھتا ہوں ان کا مطلب یہی ہے کہ وہ غیر جماعت افراد سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس امام مہدی کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ جب آئیں گے تو کیسے ان کو پتہ چلے گا کہ وہ امام مہدی ہیں؟ کیا خدا ان کو الہام کرے گا؟ چونکہ یہ الہام کو نہیں مانتے، اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اور اس مخمصے میں یہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر وہ خود ہی کوئی دعویٰ کر دے کہ میں امام مہدی ہوں تو پھر تو وہ مفتری ہوگا، کیونکہ مہدی تو وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ہدایت پا کر آگے ہدایت دینے کا کام کرے۔ قرآن کریم نے یہی بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جہاں سورۃ الانبیاء میں مختلف انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے ان کے متعلق بھی یہی اصطلاح استعمال فرمائی ہے، اور اس کی تفصیل یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے۔ تو امام مہدی وہ ہے جو اللہ سے ہدایت پا کے اللہ کے حکم کے تابع بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دے۔ تو اللہ سے حکم پائے گا تو وہ الہام کے ذریعے سے ہوگا۔ اگر وہ اس کو الہام نہیں ہوتا اور وہ خود اپنے پاس سے یہ سمجھتا ہے تو پھر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا۔ کوئی بھی شخص کہہ دے کہ میں امام مہدی ہوں، یہ بات درست نہیں ہوگی۔ امام تو وہ ہوگا اور مہدی وہ ہوگا جسے خدا کہے کہ میں نے تجھے ہدایت کے بخشی ہے اور اب تجھے اس مقام پہ کھڑا کیا ہے کہ تو بنی نوع انسان کی ہدایت کا فریضہ انجام دے ہمارے حکم کے ساتھ۔ تو الہام تو لازمی ہے، اور جو خدا کی طرف سے آئے گا بار بار اللہ اس کو وحی کرے گا، اس کی رہنمائی کرے گا، تبھی وہ لوگوں کی ہدایت کا کام انجام دے سکے گا، ورنہ وہ اپنے دعویٰ میں سچا نہیں ہوگا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جو لوگ وحی اور الہام کے منکر ہیں وہ بہت مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن کریم تو وحی کا دروازہ، الہام کا دروازہ کھولتا ہے، لیکن قرآن کریم کی وحی کے تابع، قرآن کریم کی اطاعت اور برکت کے فیض سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے فیض سے مکالمہ اور مخاطبہ اور الہام اور وحی کا جو فیض ہے وہ انسان کو مل سکتا ہے۔ نہ کوئی ایسا الہام ہو سکتا ہے جو قرآن کریم کی کسی
ایک چھوٹی سی آیت یا چھوٹے سے حکم کو بھی منسوخ کرے یا اس میں کوئی اضافہ کرے، نہ کوئی ایسی وحی نازل ہو سکتی ہے جو کسی بھی رنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی شریعت یا آپ کے احکامات کے برخلاف ہو۔ تو یہی وہ بات ہے جس کا الامام المہدی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے فیض سے آپ کو یہ شرف بخشا مکالمہ اور مخاطبہ کا، اور آپ سے پر بکثرت الہامات نازل فرمائے جن کی صداقت بھی ساری دنیا میں پوری طرح عیاں ہے اور ہوتی چلی جا رہی۔ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ اگلا سوال، لیکن اگلا سوال منصور صاحب کے سامنے پیش کرنے سے پہلے میں بتانا چاہوں گا عصمت احمد صاحب سری لنکا سے آپ کا پیغام ہمیں مل گیا ہے، ندیم احمد انجم صاحب سیالکوٹ سے آپ کا پیغام مل گیا ہے، اور اسی طرح ہمارے دیگر بھائیوں کے اسامہ صاحب ہیں، ان کا ہمیں پیغام مل گیا ہے۔ تو آخری سوال جو ہم اس پروگرام میں منصور صاحب کے سامنے پیش کریں گے، منصور صاحب ہمارے بھائی ہیں، ان کا سوال پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر میں چاہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں اس کا جواب دے دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ معترض کہتا ہے کہ نبی کو کیا ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ساری عمر اپنا سچا ہونا ثابت کرتا رہے، یا یہ کہ وہ ثابت کرتا رہے کہ میں سچا نبی ہوں۔ یہ جو سوال ہمارے سامنے پیش کیا ہے یہ ہمارے بھائی ہیں عزیز احمد طاہر صاحب، انہوں نے لندن سے بھیجا ہے، مختصر وقت میں ان کی رہنمائی کر دیں۔ جزاک اللہ، بالکل درست بات ہے۔ دیکھیں میں جی سب سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک نبی کی یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر انہوں نے ہر نبی نے کوشش کرنی ہے کہ وہ لوگوں تک خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچائے، اور ساری عمر نبی اسی کوشش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ قرآن کریم میں دیکھیں اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ بلغ ما انزل الیک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تجھ پر نازل ہوا تو لوگوں کو اس تک اچھی طرح سے پہنچا دے، یہ پیغام پہنچا دے اچھی طرح سے، تیری ذمہ داری ہے۔ پھر فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، تو تو نے اپنی رسالت یعنی اپنا پیغام جو تجھے میں نے دیا تھا تو نے وہ نہیں پہنچایا۔ تو یہ ایک نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم اگر ہم اٹھا کر دیکھیں قرآن کریم میں انبیاء کے واقعات موجود ہیں، اور ہر نبی اپنے مخالفین کے سامنے یہی بات پیش کرتے ہوئے مناظرہ کرتا ہے، کبھی دعاؤں کے ذریعے، کبھی پیش گوئیوں کے ذریعے، کہ دیکھو میں سچا نبی ہوں، میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں، مجھے مان لو۔ اور ان کے دل میں یہ ایک تڑپ ہوتی ہے کہ یہ قوم مجھے مان کر بچ جائے، ان کے دل میں یہ تڑپ اور یہ اظہار کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمرود کے ساتھ جب بحث ہوتی ہے تو اس میں بھی یہی پیغام جی بالکل ٹھیک ہے منصور صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ جس طرح آپ نے ذکر کیا، انبیاء ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے آئے گا وہ انجام کار۔ ناظرین کرام، جب کبھی بھی مخالفین نے اور خاص طور پہ لا علم لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے، تو خلفائے احمدیت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے حقیقی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے اپنے خطبہ جمعہ ارشاد فرمودہ 10 فروری سن 2006 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ خود فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت کے طور پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی، رحمت بانٹنے والی ہستی نہ پہلے کبھی پیدا ہوئی اور نہ بعد میں ہو سکتی ہے۔ ہاں آپ کا اسوہ ہے جو ہمیشہ قائم ہے، اور اس پر چلنے کی ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بھی سب سے بڑی ذمہ داری احمدی کی ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، اور یہ لوگ آپ کی یہ تصویر پیش کرتے ہیں جس سے انتہائی بھیانک تصور ابھرتا ہے۔ پس ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار، محبت اور رحمت کے اسوہ کو دنیا کو بتانا چاہیے، اور ظاہر ہے اس کو بتانے کے لیے مسلمانوں کو اپنے رویے بھی بدلنے پڑیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
امام وقت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی زندگیوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان لا علم لوگوں کو بھی حقیقی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین،